السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سردیوں کی ایک بہترین سبزی مٹر، جو آپ کے میرے اور تقریباً سب کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ مٹر کو چاولوں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، مختلف سبزیوں کے ساتھ، آلو کے ساتھ مختلف طریقوں سے پکایا اور کھایا جاتا ہے۔ آج میرا بھی دل کیا کہ میں دوپہر کو مٹر والے چاول بناؤں، اور میری سب فیملی کی طرف سے بھی یہی فرمائش آئی تھی، کیونکہ روز ایک یہی سوال کیا جاتا ہے سب سے کہ کیا بنایا جائے اور کیا کھایا جائے، اور یہ میرے گھر کا سوال نہیں ہے، تقریباً ہر پکانے والی ماں، بہن، بیٹی کا سوال ہوتا ہے گھر والوں سے، اور آگے سے جواب صرف یہی ملتا ہے کہ جو مرضی پکا لیں، اور وہ جو مرضی جب پک جاتا ہے تو وہ اتنے شوق سے نہیں کھایا جاتا جتنے شوق سے پکایا جاتا ہے۔ تو آج میں سب کی فرمائش پہ چاول بنا رہی ہوں۔ چاول پکانے کا طریقہ میرا وہی ہے، سادہ سا۔ پیاز فرائی کی، لہسن ادرک کا پیسٹ فرائی کیا، ٹماٹر، ہری مرچ فرائی کیے، اس کے بعد اس میں مٹر کے دانے اچھے سے فرائی کیے۔ جب وہ فرائی ہو گئے تو اس میں پانی اندازے سے ڈال دیا اور چاول ڈال دیے۔ جب چاولوں کا پانی خشک ہو گیا تو اس کو دم پہ رکھ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ آج میں نے ایسا ہوا کہ سب کے فرمائش پہ سب کی فرمائش تھی کہ چاولوں میں مٹر کافی سارے ڈالے جائیں، تو میں نے 1 گلاس چاول لیے اور 3 گنا زیادہ مٹر، 3 گلاس مٹر تھے اور 1 گلاس پانی، 1 گلاس چاول تھے۔ تو میں یہ اپنے یہاں سادہ طریقے سے بنا رہی ہوں، لکڑی والے چولہے پہ۔ اور لکڑی والے چولہے پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لکڑی والے چولہے پہ برتن کالے ہو جاتے ہیں تو وہ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتے۔ تو اس کا ایک طریقہ بہت آسان ہے کہ برتن پہ مٹی کا لیپ کر لیا جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی برتن کو دھویا جاتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ میری تو تمام فیملی کو مٹر والے چاول بہت پسند ہے، لیکن میرا ایک عدد اکلوتا بھانجا ہے، اس کو مٹر والے چاول بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ بیٹا آپ کو مٹر والے چاول کیوں نہیں پسند؟ اور وہ جب بھی مٹر والے چاول بن جاتے ہیں تو وہ کہتا امی یہ کیوں بنائے ہیں، میں نے یہ نہیں کھانے ہیں۔ بس آج کل کے بچے ہیں، ان کی نئی پسند ہے، ان کو یہ دیسی اور سادہ طریقے کے کھانے اور چیزیں کہاں ہی پسند ہوتی ہے۔ ایک ہمارا وقت تھا کہ ہمیں اتنی اجازت ہی نہیں تھی کہ گھر میں اگر کچھ بنا ہے تو اس سے منہ موڑا جائے یا اپنی پسند کا اظہار کیا جائے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا ہے، بس جو بن گیا وہ کھا لیا، اور شکر اللہ کا، بنتا بھی اچھا تھا، کھاتے بھی شوق سے تھے۔ تو آج یہ میں نے مٹر والے چاول بنائے ہیں، لیکن مٹر والے چاول مٹر کے دانوں کو اگر نکال کے فریز کر دیا جائے، اس کے بعد اس کے چاول بنائے تو وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ جو تازہ کچے سے مٹر، ان کو نکال کر فوری طور پر چاول بنائے جائیں، اس کی ذائقہ خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ اور میرے الحمدللہ چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ اور عموماً لوگ چاولوں کو رائتے کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن جو اچار ہوتا ہے، اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چاول مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر کھاتی بھی ہوں۔ آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا چاول اور اچار کا مسالہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔